السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر امان, آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس سرجن, اور میں نے HMC سے آرتھوپیڈک میں FCPS کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد کراچی سے اسپورٹس میڈیسن میں فیلوشپ کیا ہوا ہے. اینڈ ناؤ آئی ایم ورکنگ ان محمد میڈیکل سینٹر پشاور ایز ویل ایز ان اسلام آباد. نی ریپلیسمنٹ, ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جوڑ بدلنے کے آپریشن کامیاب ہے کہ نہیں ہے, اور بہت سے لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ کامیاب آپریشن نہیں ہے. تو یہ بالکل 98% سکسیزفل آپریشن ہے, یعنی ورلڈ وائڈ جو اس کا سکسیزفل ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, اور یہ بالکل کامیاب آپریشن ہے, پرووائڈڈ کیا کہ صحیح طریقے سے ہو جائے اور ان کے جو پریکاشنس ہے ان کو فالو کیا جائے. اگر کوئی غلط طریقے سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو ان کے کمپلیکیشنز بڑھیں گے اور چیزیں آ جائیں گی. تو نی ریپلیسمنٹ کا یہ ہے کہ ہم یہ اولڈ ایج میں کرتے ہیں, 50+ لوگوں میں یہ کرتے ہیں, 50 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو تو ان میں کرتے ہیں, 60s 70s 80s میں بھی کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ بایولوجیکلی فٹ ہے اور چل سکتا ہے اور کوئی اور اس طرح کی لمیٹنگ فیکٹر نہیں ہے تو اس میں ہم کر سکتے ہیں. اور پیشنٹ جو ہے اس کے بعد 15 سے 20 سال تک وداؤٹ اینی پین کلر وہ اپنی لائف کو کنٹینیو کرتا ہے اور اپنی موبیلٹی کو برقرار رکھتا ہے. یعنی یہ موبیلٹی بہت ضروری ہے, واکنگ ڈسٹینس بہت ضروری ہے. میرے پیشنٹ سے میں کوانٹیٹیولی پوچھتا ہوں کہ آپ کتنا ابھی چل سکتے ہیں, تو وہ 4-5 کلومیٹر تک ڈیلی واک کا مجھے کہہ رہے ہیں. اور یہ بہت اچھا رسپانس ہے کہ 4-5 کلومیٹر تک وہ ڈیلی جا سکتے ہیں اور 4-5 کلومیٹر تک ڈیلی واک کر سکتے ہیں. تو یہ سکسیزفل آپریشن ہے. میں نے فار دا لاسٹ 5 ایئرز جتنے لوگوں کی نی ریپلیسمنٹ کی ہے, آئی چیلنج کہ اس میں الحمدللہ کوئی ایک بھی ناکام نہیں ہوا ہے. تو اتنا کامیاب آپریشن ہے. صرف یہ کہ اس کو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو جو پریکاشنز ہے اس کو فالو کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, کون سے پیشنٹ ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی نی ریپلیسمنٹ کا آپشن دیتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اولڈ ایج پیشنٹ یعنی اباؤٹ 50 لوگ جو ڈیلی درد کی گولیاں لے رہے ہیں. نمبر 1, اگر یہ پیرامیٹر وہ میٹ کر رہے ہیں کہ وہ روزانہ ان کو درد کی گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے صحت کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ روزانہ درد کی گولیاں لے, ان میں ہم نی ریپلیسمنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کی نی میں اتنا پین ہے کہ وہ رات کو ڈسٹرب رہتا ہے, یعنی ان کی نیند بہتر نہیں رہتی اور وہ بار بار اپنی نیند سے اٹھ رہا ہوتا ہے نی پین کی وجہ سے, تو یہ دوسری کیٹیگری ہے جس کی وجہ سے ہم نی ریپلیسمنٹ کو آپٹ کرتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کا واکنگ ڈسٹینس بہت کم ہو گیا ہو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایکٹیویٹیز اب ڈیلی لائف بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اپنے گھر کے اندر گھومنا پھرنا, باہر حجرے کی طرف جانا واپس آنا وہ بھی میرے لیے مشکل ہے, اٹھنا بیٹھنا. تو یہ تیسرا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کے نیز میں ایڈوانس آسٹیوآرتھرائٹک چینجز ہمیں نظر آئے کہ وہ گریڈ 4 آسٹیوآرتھرائٹس ہے, یہ چاروں کرائٹیریا میٹ کرتے ہو تو ہم پیشنٹ کو ڈائریکٹلی نی ریپلیسمنٹ کا آپشن دیتے ہیں.